اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ 4 آسمانی کتابوں میں سے کتاب زبور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود ان کی عبادت اور ریاضت میں کمی نہیں آئی، بلکہ ان کی عبادت اور ریاضت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نبی کی عبادت کرنا، جس نبی کا روزہ رکھنا، جس نبی کی دعا مانگنا رب کو زیادہ پسند ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا اور دعا مانگنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام روزے کس طرح رکھتے؟ ایک دن روزہ رکھتے، اگلے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اس سے اگلے دن روزہ رکھتے، اس سے اگلے دن چھوڑتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہ رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ اللہ رب العزت کو یہ انداز پسند آیا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ کر صبر کرتے ہیں اور اگلے دن رب کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صبر اور شکر، ہر روز صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام رات کو عبادت کیسے کرتے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری رات یا تو سوتے ہیں یا ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کا کچھ حصہ آرام کرتے، کچھ حصہ اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ رب العزت کو یہ انداز بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا پسند آیا کہ یہ رات کو اپنی نیند بھی پوری کرتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا دعا مانگنے کا انداز بھی رب کو بڑا پسند آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رب سے کیا مانگتے تھے اور ہمیں رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے محبوب بندوں کی محبت اور وہ عمل تجھ سے مانگتا ہوں جو عمل تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، جو تیرے محبوب بندے ہیں ان کی محبت میرے دل میں آ جائے، اور میں جو کام کروں، جو عمل کروں، وہ عمل مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھلا کیا کہتے اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک، میری اولاد، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے، میرے مال، میری سارا کچھ، میرا جو کچھ مال و اسباب ہے، ان سب سے بڑھ کر اگر میرے دل میں محبت ہو تو یا اللہ تیری محبت ہو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز، داؤد علیہ السلام کا راتوں کو عبادت کرنا، داؤد علیہ السلام کا دعا مانگنا رب کو بڑا پسند تھا۔ تو ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی دعا مانگے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ رب سے یوں مانگے کہ یا اللہ اخلاص عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، دنیا کی محبت، دنیا کا مال، اولاد کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، سب کچھ یہاں رہ جائے گی۔ اگر کسی محبت نے مرنے کے بعد اور دنیا میں کام آنا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے کام آنا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو سب سے اہم چیز عطا کی تھی وہ تھی بہت خوبصورت آواز۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو زبور شریف عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام جب اس زبور کی تلاوت کرتے تھے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے ایسے بھی بندے گزرے ہیں کہ جب وہ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے
ان کی اس قدر خوبصورت آواز تھی کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے وہیں پر رک جاتے اور داؤد علیہ السلام کی آواز زبور شریف سنا کرتے تھے۔